1930 میں ایک بچہ اٹلی میں پیدا ہوا۔ وہ ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد سڑکوں پر سبزی بیچتے تھے، لیکن اس نے کبھی اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس بچے کی پیدائش سے 5 مہینے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اپنی فیملی کا وہ 5واں بچہ تھا۔ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں بہت خوفزدہ تھی، کیونکہ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا، اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ وہ ان 5 بچوں کی پرورش کیسے کرے گی۔ ان کے پاس کوئی جمع پونجی بھی نہ تھی۔ اس بچے کی ماں نے اکیلے ہی بچے پالنے کی کوشش کی، چھوٹی موٹی نوکریاں بھی کی، لیکن وہ اپنے بچوں کی سبھی ضرورتیں پوری کرنے میں ناکام رہی۔ کبھی کبھی تو وہ معصوم بچے بنا کھانا کھائے ہی سو جاتے۔ جب وہ 7 سال کا ہوا تو ایک مرتبہ اس کی ماں اسے باہر گھمانے کے لیے لے گئی۔ راستے میں وہ بچہ حسرت بھری نگاہوں سے اونچے اونچے مکانوں اور عمارتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا رہا، لیکن پورے راستے اس کی ماں روتی رہی۔ اس کی ماں اس بچے کو ایک بڑی عمارت کے اندر لے گئی۔ اس ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا کر بہت پیار کیا اور روتی ہوئی اپنے بچے کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بعد میں اس بچے کو پتہ چلا کہ وہ ایک یتیم خانے میں ہے۔ وہ بچہ کئی دنوں تک اپنی ماں اور بہن بھائیوں کو یاد کر کے روتا رہا۔ آخر کار اس سے صبر آ ہی گیا، اور اس نے اس بات کو تسلیم کر ہی لیا کہ اسے اکیلے ہی اب یہ زندگی گزارنی ہے۔ اس نئے گھر میں ننس اس کی ماں جیسی بن گئی۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا، اس نے خود سے ایک وعدہ کیا کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور اپنے کسی بھی کام کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرے گا۔ جب وہ 14 سال کا ہوا تو اس نے ایک کارخانے میں نوکری کرنا شروع کی۔ ایک دن کارخانے میں کام کرتے ہوئے ایک حادثہ پیش آ گیا اور اس کی انگلی کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ وہ اکیلا بچہ بہت تکلیف میں تھا۔ سوچنے لگا کہ نوکری چھوڑ دوں، لیکن جیسے ہی اس کی تکلیف کم ہوئی وہ اپنے کام پر واپس چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ چشمے بناتا تھا اور اسے اس کام میں دلچسپی ہونے لگی۔ تبھی اسے ایک آئیڈیا آیا کہ چشمہ صرف کمزور نظر کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ فیشن کا حصہ بھی بن سکتا ہے۔ اس نے ساتھ ساتھ آرٹ اسکول میں پڑھنا شروع کیا، اور وہ چشموں کی ڈیزائننگ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نوکری سے پیسے بچا کر جمع کرتا رہا، اور 26 سال کی عمر میں اس نے چشمے بنانے کی ایک چھوٹی سی کمپنی شروع کی۔ لیکن شروع میں اسے اس کمپنی کو برقرار رکھنے کے لیے بہت مشکلات سے گزرنا پڑا۔ 6 سال بیت گئے اور آہستہ آہستہ اس کے کاروبار میں ترقی ہونے لگی۔ اب اس کی کمپنی کے دنیا بھر میں 7,000 سے زیادہ آئی ویئر سٹورز ہیں، جس میں 80,000 سے بھی زیادہ لوگ کام کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے لیونارڈو ڈیل ویکیو کی، جو اٹلی کے دوسرے بڑے امیر آدمی ہیں۔ ان کی کمپنی لگزوٹیکا، ریبین اور اوکلے جیسے بڑے برانڈز کی مالک ہے۔ زندگی میں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں یا آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ہمت، طاقت اور خود پر بھروسہ ہے تو آپ کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ پھر چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، اپنے سبھی خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔